بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین، آج کے سوق میں سجدہ تلاوت کا بیان مسئلہ نمبر 26 سے 29 تک پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 26 ہے، پڑھنے والے کی جگہ نہیں بدلی، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک آیت کو بار بار پڑھتی رہی، لیکن سننے والے کی جگہ بدل گئی کہ پہلی دفعہ ایک جگہ سنا تھا، دوسری دفعہ دوسری، تیسری دفعہ تیسری جگہ۔ تو اب حکم یہ ہے کہ پڑھنے والی پر تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، لیکن سننے والے پر کئی سجدے واجب ہے، یعنی جتنی دفعہ اس نے سنی ہے اتنی ہی سجدے کرے۔ مسئلہ نمبر 27، اگر سننے والے کی جگہ نہیں بدلی بلکہ پڑھنے والے کی جگہ بدل گئی تو پڑھنے والے پر کئی سجدے واجب ہوں گے اور سننے والی پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ اعتبار جگہ پر ہے، جو جگہ بدلے گی اس پر سجدے واجب ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 28، ساری سورت پڑھنا اور سجدے کی عادت کو چھوڑنا مکروہ ہے اور منع ہے، فقط سجدے سے بچنے کے لیے وہ آیت نہ چھوڑے کہ اس میں سجدے سے گویا انکار ہے۔ مسئلہ نمبر 29، اگر سورت میں کوئی آیت نہ پڑھے، نہ پڑھے، فقط سجدے کی آیت پڑھے تو اس کا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نماز میں ایسا کرے تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ آیت اتنی بڑی ہو کہ چوٹھی 3 آیت کے برابر ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ سجدے کی آیت کو ایک آیت کے ساتھ ملا کر پڑھے۔ یہ دوبارہ سن لے، اگر سورت میں کوئی آیت نہ پڑھے، فقط سجدے کی آیت پڑھے، باقی مطلب ہے کہ ولد والی نامین پڑھا اور باقی اور تلاوت نہیں کی، فقط سجدے کی آیت پڑھی، تو اس طرح کرنے میں کچھ گناہ تو نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر نماز سے باہر اس طرح کرتی ہے تو اس میں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، وہ پڑھ لے گی تو سجدہ کر لے، اور اگر نماز میں ایسا کرے گی کہ سورت پڑھ کے پھر وہ آیت پڑھی جس میں سجدہ ہے، تو اس میں پھر یہ شرط ہے کہ وہ آیت اتنی بڑی ہو کہ 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، یا اگر چھوٹی آیت ہے تو اس سے پہلے ایک دو آیتیں اور بھی ملا کر پڑھے تو یہ بہتر صورت ہے۔ تو یہ آج کے مسائل ہے، یہاں پر سجدہ تلاوت کا بیان ختم ہو گیا، آگے بیمار کی نماز کا بیان ہے، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔